السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوست، بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں اور محترم ساتھی، دین کا کام جو چلتا ہے وہ مرد اور عورت سے چلتا ہے. صرف مردے سے بھی نہیں چلتا اور صرف عورت سے بھی نہیں چلتا. جیسا اللہ کا یہ غیبی نظام ہے، دنیا کا جو نظام چل رہا ہے مرد اور عورت سے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. جوڑے بنائے، رات اور دن یہ جوڑا ہے، روشنی اور اندھیرا یہ جوڑا ہے. ایک طرف روشنی رکھی، ایک طرف اندھیرا رکھا، یہ جوڑا ہے. قرآن شریف میں آپ کو اس کے بہت تذکرے ملیں گے. جو میرا درس قرآن چلتا ہے اس میں نے بہت تفصیل سے اسے بیان کیا ہے. یہ جوڑوں سے اللہ نظام چلاتا ہے، کبھی سردی کبھی گرمی. یہ ہوتا ہے کہ جوڑا ہے، موسم کا تغیر تبدل. تو دین کا کام بھی، گھر کا کام بھی جوڑے سے چلتا ہے، میاں بیوی سے. اس کے اصول بنائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بھی بتائے، محبتیں بڑھانے کے اصول بتائے، نفرتیں ختم کرنے کے اصول بتائے. نفرتیں بڑھانے کے نہیں، نفرتیں پالی نہیں جاتی، محبتیں جو ہے وہ پالی جاتی ہیں. کسی کو محبت دو تو وہ تمہیں محبت دے گا. اس کے اصول مدینہ منورہ میں الگ الگ قصے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ان قصوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتائے کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو. اونچ نیچ ہوگی، میاں بیوی میں اونچ نیچ ہوگی، بھائی بھائی میں اونچ نیچ ہوگی، پارٹنر میں اونچ نیچ ہوگی. نوک جھوک، ڈنڈا ڈنڈی نہیں کہ مارا مار، یہ نہیں کہ نوک جھوک ہوگی. یہ اللہ کا نظام ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ملچم ماری بیڑی ماری واتت نہ سمونتی. تو میں نے اس کو کہا کہ تو اللہ نے چتلے بات مونو سے بھائی، تو اللہ نے رسول نے چتلے بات مونو سے. تو سوچنے لگا. میں نے کہا عقل مند ہو تو مجھ سے بات کرنا، ٹائم پاس مت کرنا. آپ کتنے بات مانتے ہو اللہ کی؟ نماز پڑھتے ہو؟ تو دیکھا نہ. زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا نہ.
حج آپ پر فرض ہے، اتنا سارا مال اللہ نے آپ کو دیا ہے تو حج کیا کہ વિચાર કરું છું મળશે પણ હર વખત જે છે ને કોઈ ને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે. સમજ હોય તમારે कुछ न कुछ मसले आते हैं और इतने बड़े बड़े अहकामात तो अल्लाह के पूरा नहीं करते हैं. बैडी ने चिड़ी पड़ा होता भी कि मोहनतीन थे. फिर मैंने उसको मोहब्बत से समझाया कि मियाँ बीवी आपस के अंदर कभी नरमी कभी गर्मी ये चलता रहेगा. कोई ये समझे कि मेरी बीवी 100% मेरी बात माने और जैसा कहूँ वैसा करे, और कोई भी जो है बिल्कुल मीठी मन कर रहे. तो मैंने कहा तू इतनी मीठी बीवी ढूंढेगा तो तुझे डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी. बीवी तो मीठी भी अच्छी लगती है, कड़वी भी अच्छी लगती है, ये उसका हुस्न है. मेरा ख़ास आदमी था तो मैंने उसको समझाया. मैंने कहा ये उसका हुस्न है कि कभी कड़वी भी रहेगी, कभी अड़े टेढ़ा भी बोलेगी, उसको बर्दाश्त करना ये आपका हुस्न है, उसको निभाना ये आपका हुस्न है. बीवी तो ऐसी चलेगी हर वक्त तक. जैसे मौसम कभी सर्दी कभी गर्मी, आदमी कहे ना हर वक्त सर्दी चाहिए तो क्या हर वक्त सूरज ही चाहिए, निज़ाम नहीं चलेगा. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरबियत की. और फिर मैंने कहा अल्लाह ताला के जितने अहकामात हैं, मेरी एक बात ज़हन में रखना कि नमाज पढ़ने से आदमी कामयाब नहीं होता. सिर्फ मैं नमाज पढ़ लूँ कामयाब बन जाऊँ ना, ये धोखा है. कुरान में कहा गया कि ये धोखा है. नमाज दीन का एक हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है. ज़कात दीन का एक हिस्सा है कि दावत का काम दीन का एक हिस्सा है. ये हज के दीन का एक हिस्सा है. तो कामयाब कौन होगा? ये कामयाब वो होगा जो अल्लाह के सारे अहकामात को पूरा करे. लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न अस्सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बासाइ वद्दर्राइ व हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून. ये है दीन. कभी मशरिक़ की तरफ खड़े होकर नमाज़ पढ़ ली. हम मगरिब की तरफ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं. बाज़ मुल्क ऐसे हैं जो मशरिक़ की तरफ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं. उनके यहाँ मक्का जो है मशरिक़ में आता है. तो अल्लाह ख़ुद कहते हैं कि कभी मगरिब की तरफ नमाज़ खड़े होकर नमाज़ पढ़ ली, कभी मशरिक़ की तरफ खड़े होकर नमाज़ पढ़ ली. ये कोई भलाई नहीं है. भलाई वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करे, हकीकी यकीन. वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर. क्या आखिरत के दिन आने वाला है, क़यामत के दिन आने वाला है. आँखों में आँखें डालकर अल्लाह ताला पूछेगा शुक्रिन आया, क्या करके आए? तो हम कहेंगे ज़रा अल्लाह पाक थोड़ा रुफा रहो. मैं हमारा आमिर साहब ने बोला हूँ, हमारा मस्जिद और जमात ना साथी ने बोला हूँ, जैसा इमाम साहब ने बोला हूँ, हमारा पीर ने बोला हूँ. अल्लाह को कोई नहीं जरूरत नहीं दे, तू जाओ बाल भाई, तू शुक्रिन आया. वो दिन आने वाला है. तुम्हारे अमीर को मैं पूछ लूँगा, तुम्हारे इमाम को मैं पूछ लूँगा, आप बताओ कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रही. सहाबा जो डरते थे वो इससे डरते थे. ये तो बहुत बड़ा दीन अल्लाह ने हमको दिया है. लेकिन आज हमने दीन किसको समझा?
مدرسہ بنا دیا دین ہو گیا، مسجد بنا دی دین ہو گیا. یہ تو حصے ہیں دین کے. دین پورا یہ ہے جو قرآن میں کہا گیا، اللہ پر ایمان لاؤ، حقیقی ایمان. آخرت کے دن پر فرشتوں کا ایک نظام ہے جو اللہ چلا رہے ہیں. میں بیان کر رہا ہوں تمہارے بسوں میں کہ آپ کی بسوں کے اندر فرشتے بھرے ہوئے ہیں آسمان تک. ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. پورے تمہارے بسوں کے اندر فرشتے ہی فرشتے ہیں. گاؤں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں میں، تمہارے گھروں میں فرشتے. کیا دین کی بات ہو رہی ہے. والملائکہ، فرشتے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا ہے. ہواؤں کے فرشتے الگ ہیں، پانی کے فرشتے الگ ہیں. سب سے پہلے آرڈر آتا ہے جبریل علیہ السلام کے پاس، اور وہ آرڈر بھی آتا ہے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے سدرۃ المنتہا پر. روایتوں میں لکھا ہے سدرۃ المنتہا کے سدرہ کہتے ہیں بیری کو. بیری. اگر اللہ نے آپ کو زمین دی ہے اور مال دیا ہے تو دو کام کرنا. اگر آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس کھیت ہے، ایک بیری کا درخت اگانا، یہ برکت والا ہوتا ہے. ایک بیری کا درخت کوئی اگائے تو علماء نے لکھا ہے 10 نسلوں تک اس کے لیے فراوانی کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. بیری کا درخت ایک. دوسرا گھوڑا پالنا، کیونکہ گھوڑا جو ہے اپنے مالک کے لیے تہجد کے وقت میں روزانہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. بھینس کی قسم نہیں کھا دی، بکری نہیں کھا دی، کہ اونٹ نے قسم کھا دی سے کہ گائے کی قسم کھائی ہے یہ کرنا. ہاں گائے کی پوری صورت نازل کر دی ہے سورہ بقرہ، لیکن یہ پوری صورت کیوں نازل کی؟ اب تو لمبے چوڑے اس کے قصے ہیں. اب 3:30 بجے تک تو کیا مضمون پورا کریں ہم، پورے بیان کرنا ہے ہم کو. لیکن گھوڑے کی قسم کھائے. یاد رکھنا اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو سمجھ لو بہت بڑی چیز ہے وہ. اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھائے، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. 2 قسمیں. یہ سورہ والشمس میں 9 قسمیں اللہ نے ایک ساتھ کھائی ہیں. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 9 قسمیں. سورج کی قسم، چاند کی قسم، چاش کے وقت کی قسم، رات کی قسم. یہ نشانیاں ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں. اسے نشانیاں کہا. تو گھوڑے کی قسم کھائی، اس کی پیشانی میں قیامت تک خیر رہے گی. اسی لیے عرب گھوڑے پالتے ہیں اور الگ الگ نسلیں ہوتی ہیں اس کی. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو بیری کا درخت لگا لینا اپنے گھر کے اندر، یا اپنے باغ میں، یا اپنے جہاں پر بھی ہو. 1 درخت 2 درخت، بیر آوے کہ نہیں آوے. یہ قرآنی درخت ہے. سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو. تو اس پر سب سے پہلے اللہ کا حکم آتا ہے. جب اللہ کا حکم آتا ہے بہت بڑا درخت ہے سدرۃ المنتہا، تو اس کے پتے جو ہے نا یہ جگمگ ہوتے ہیں، لال، پیلے، ہرے، چمک دمک یوں. اسی لیے آپ نے حرم شریف میں دیکھا ہوگا جو یہ گھڑی والا جو برج ہے، نماز کا وقت جو ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہاں لال پیلی لائٹیں جلتی ہے.
مطلب تو کوئی بڑی چیز ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو وہاں سارے کے سارے جو ہے پتے وہ چمکتے ہیں. سارے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم آ گیا ہے، لیکن کوئی قریب نہیں جا سکتا. جبریل وہ فیکس کو وصول کرتے ہیں. فیکس سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آرڈر آیا ہے. جبریل دیکھتے ہیں پانی میکائیل لو، موت اسرائیل لو، قیامت کے بارے میں کوئی بات اسرافیل لو. یہ فرشتوں کا نظام ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے. اسی لیے والملائکہ کہا. ہم بیٹھے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں، چلے جائیں گے یہی فرشتے چلے جائیں گے. صحابہ کو اتنا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لو، پوری رات فرشتہ آ کر تمہاری حفاظت کرے گا. پیسہ مانگے گا نہیں، چوری کرے گا نہیں، چغلی کرے گا نہیں کہ پوٹلی کہاں رکھی ہے، چغلی نہیں کرے گا. پوری رات فرشتہ حفاظت کر کے آ کے چلا جائے گا. صحابہ کو اتنا یقین تھا، آیت الکرسی پڑھتے تھے اور وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہاں تک پہنچتے تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے فرشتہ داخل ہوتا، وہ سلام کرتا اور وہ صحابی کہتے تھے کہ میں اسے سلام کا جواب دیتا. یہ یقین. رکن یمانی اور حجر اسود کے قریب بیچ میں 70,000 فرشتے ہوتے. تو صحابہ کہتے تھے ہم جب طواف کرتے تھے تو ہم سے مصافحہ کرتے تھے. یہ ملائکہ کرامن کاتبین، یہ ملائکہ یعلمون ما تفعلون، یہ اللہ کا نظام ہے. اس پر یقین کا لانا فرض ہے، واہیات تباہیات نہیں، کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اس پر یقین کا لانا فرض ہے. اتنا دین کا سیکھنا فرض عین ہے جو دین مسلمان کو، مسلمان مرد اور عورت کو ایمان پر کھڑا کر دے، حلال پر کھڑا کر دے اور حرام سے روک دے. قسمیں کھا کھا کے کہا قرآن کے اندر. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ کو اختیار ہے کہ جس کی بھی قسم کھائے، ہمیں اختیار نہیں. کبھی اللہ کہتے ہیں میری قسم، میں قسم کھاتا ہوں، اور کبھی اللہ کہتا ہے ہم قسم کھاتے ہیں. اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں. کھانے میں والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، مطلب کہ انجیر بھی کوئی بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے پکوڑے کی قسم نہیں کھائی، بریانی کی قسم کھائی ہے، سرسوں کے تیل کی قسم کھائی. زیتون والتین والزیتون، علماء نے لکھا ہے خواب میں اگر کوئی زیتون دیکھ لے اور انجیر دیکھ لے، کہ خواب میں دیکھا کہ زیتون کھا رہا ہے، زیتون بیچ رہا ہے، زیتون لا رہا ہے، زیتون لے جا رہا ہے، انجیر لا رہا ہے، انجیر لے جا رہا ہے، تو اس کو بہت خوبصورت اور مالدار عورت ملے گی نکاح میں، اور اس کی اولاد جو ہے بہت بڑی بڑی ہوگی. کوئی بادشاہ بنے گا، کوئی بہت بڑا عالم بنے گا، کوئی. یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ٹاپ ہیں. اسی لیے عربوں کے یہاں دیکھو، ہم کہتے ہیں عرب زیادہ تر ہم کو 3 چیزیں ہدیہ دیتے ہیں: زیتون، کھجور اور انجیر. حالانکہ عربوں میں انجیر پیدا نہیں ہوتا. انجیر زیادہ پیدا ہوتا ہے افغانستان میں، اور پیدا ہوتا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر. دوسرے ملکوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوالٹی یہاں کی اچھی ہوتی ہے. یہی سے جاتا ہے اور وہ ہمیں ہدیہ دیتے ہیں. ایک مرتبہ ایک عرب نے ہمارے لیے اتنا زیتون بھیجا، اتنا زیتون بھیجا، وہ احمد خرمانی نے بھیجا تھا، بڑے بڑے کنٹر زیتون کے. دکان پہ آ کے کوئی دے گیا، بڑے بڑے کنٹر. میرے بھائی کہ کیا ہے یہ؟ بولے آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ وہاں پانی کے جہاز سے آیا ہے. یہ کھولو کیا ہے. دیکھا تو اوریجنل زیتون کا تیل، فلسطین کا.
میں لوگوں کو دیتے دیتے تھک گیا، ختم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا اتنا سارا تیل ہم کیا کریں گے؟ اس وقت مرکز کا معاملہ بھی کھلا ہوا تھا، بہت زیتون کا تیل ہم نے وہاں بھیجا مرکز میں، کھانے میں استعمال ہو جائے گا۔ تو یہ زیتون کا تیل، پھر میں نے پوچھا بھی تم نے اتنا کیا؟ مجھے برکت، وہ کیا کہتے ہیں؟ برکت، والتین والزیتون، یقین والے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ میری بنیادی باتیں یاد رکھنا۔ بات میں نے کس سے شروع کی تھی؟ میاں اور بیوی سے اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ کسی زمانے میں عورتیں بہت دیندار ہوتی تھی اور مرد بھی بہت دیندار ہوتے تھے، علمی طلب ہوتی تھی کہ مردوں میں بھی دینداری، عورتوں میں بھی دینداری، محبتوں کے ساتھ رہنا۔ زیب النساء کا قصہ تو میں نے کسی سفر میں بیان کیا، عالمگیر کی بیٹی کا۔ آج جو فاطمہ کا قصہ بیان کر رہا ہوں کہ دینداری کا کیا ماحول تھا، علم کا کیا ماحول تھا، اب تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج تو ہماری جو مائیں بہنیں وہ بھی نہیں سوچ سکتی۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ درس دیتے تھے، چونکہ قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نورو نکھود واڑے، میرے والد صاحب کہتے تھے فارغ مت بیٹھو، کچھ نہ کچھ دن کا کام کرو، کچھ نہ کچھ کرو، کام مشغول رکھو اپنے آپ کو۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیکاری جو ہے یہ معصیت کا دروازہ ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ بیکار مت بیٹھو، کچھ نہ کچھ کام کرو۔ میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے، میری تھیلی کے اندر دیکھو کتنی بڑی تھیلی ہے، اس میں کتاب بھی ہوگی، اس میں میری تصنیف کی چیزیں بھی ہوگی، میرا سبق جو چلتا ہے اس کی تیاری بھی ہوگی، سب ہوگا اس کے اندر۔ فارغ رہوں گا تو کچھ نہ کچھ میرا کام کرتا رہوں گا۔ تو بہت بڑے محدث تھے اور بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے، درس دیتے تھے۔ ان کی ایک بیوی ایک بیٹی اور یہ محدث، چھوٹا سا ان کا کمرہ ہوتا تھا۔ صبح درس دیتے تھے، شام کو آ کر وہی درس جو ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیتے تھے۔ تو بیوی بھی عالمہ بن گئی اور بیٹی بھی عالمہ بن گئی، حقیقی عالمہ، امیٹیشن نہیں۔ یہ بتاؤں میں آپ کو، حقیقی علم، تقوی والا علم۔ اب بیٹی جوان ہوئی، فاطمہ نام تھا اس کا۔ یہ کہا بیٹی تم جوان ہوئی ہو اور سب جگہ معروف ہے کہ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، یہاں سے مانگا آیا، یہاں سے مانگا آیا، یہاں سے رشتہ آیا، یہاں سے رشتہ آیا، اب استخارہ کرو تاکہ تمہارا نکاح کر دیں ہم۔ تو بیٹی کیا جواب دے رہی ہے؟ ابو مجھے نکاح نہیں کرنا۔ اب آپ نے سمجھایا کہ بھئی انسان کی ضرورت کی چیز ہے، دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چلاتا ہے، اب استخارہ کرو۔ تو اس نے کہا میں نکاح کروں گی ایسے مرد سے جو مجھ سے بڑا عالم ہو۔ بھئی آپ سے بڑا عالم ہو کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو جو مجھ سے نکاح کرنا چاہے میں اس کا امتحان لوں گی۔ ارے بیٹی لڑکی جو ہے کسی عالم کا امتحان لے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ یہ کہ ابو جو مجھ سے نکاح کرنا چاہے فقہ پر کتاب لکھے، کتاب میرے پاس آئے گی، میں دیکھوں گی اس کی تحریر کیسی ہے، اس کا علم کیسا ہے، پرکھوں گی، پھر نکاح کروں گی، پھر اپنے آپ کو حوالے کروں گی۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے، یہ بات مشہور ہو گئی سب جگہ، مصر، کوفہ، بصرہ، یہاں بغداد، دمشق، حلب، حمص، حما، پھر وہاں نجد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تینی درسگاہیں تھی سب۔ تو کئی لوگوں نے کتابیں لکھی، کئی لوگوں نے۔ یہ لڑکی جو ہے پڑھ کر کہتی تھی، فیل کر دیتی تھی، فیل۔ کسی نے 6 مہینے میں لکھی، کسی نے 1 سال میں لکھی۔ آج تک خط لکھنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، اور اب تو واٹس ایپ آیا تو خط بھی گئے۔
پہلے کسی زمانے میں خط آتے تھے، واٹس ایپ آ گیا تو خط بھی گیا. پھر تو امام کاسانی جو ہے یہ کھڑے ہوئے، یہ ان کے والد کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. بہت دھیان سے سننا، بہت بڑے امام تھے، یہ پڑھنے کے لیے آئے. تو تحفۃ الفقہاء ایک کتاب تھی جو لڑکی نے خود نے لکھی تھی، اور باپ ان کے والد جو تھے کتاب پڑھاتے تھے لوگوں کو. امام کاسانی کو یہ پڑھانا شروع کیا. امام کاسانی کو یہ کتاب بہت پسند آئی تو امام کاسانی نے اس کی شرح لکھ دی. یہ بدائع ثنائے اس کی شرح ہے. تو باپ نے کہا کہ وہ یہ شاگرد ہے میرا اور اتنی اچھی شرح لکھی. تو بیٹی سے کہا بیٹی یہ شرح کیسی ہے؟ یہ کہا شرح تو بہت اچھی لکھی ہے. تو کیا ارادہ ہے اسی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے؟ ہاں ہاں بہت اچھا. امام کاسانی کے ساتھ نکاح ہوا. یہ ہے ہذا عالم منی، یہ مجھ سے بڑا عالم ہے. اب امام کاسانی حنفی امام تھے. ہمارے یہاں جو مفتی حضرات ہیں وہ بدائع ثنائے رکھتے ہیں، ان کا مزاج حنفیت کا تھا. یہ مکہ گئے. مکہ مکرمہ کے بادشاہ کو امیر کو پتہ چلا کہ حنفی بہت بڑے امام آئے ہیں یہاں، تو انہوں نے جو ہے ان کا بہت استقبال کیا اور ان کو حرم شریف کا امام بنا دیا. پھر تم حرم شریف کے امام اور مکہ کے قاضی. ابھی 2 رتبے مل گئے، حرم شریف کا امام کعبے کا اور مکہ کا قاضی. اور کہا تم یہی رہو، کہاں جاؤ گے واپس؟ اب یہی زندگی گزارو. بیوی جو تھی گھر پر تھی. امام کاسانی نے وہاں سے خط لکھا، بھئی یہاں تو میرا حال اللہ نے ایسا کر دیا کہ بھی مجھے امام بھی بنا دیا اور مجھے جو ہے یہاں کا قاضی بھی بنا دیا، اس لیے میں نے یہیں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیوی کے بعد جب خط پہنچا تو بیوی نے پشت پر، علم کا بتا رہا ہوں، اس کی پیٹھ پر جواب لکھا، تم کیسے حنفی ہو؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو مکہ کا قیام حج کے علاوہ عمرے کے علاوہ مکروہ ہے. امام صاحب کہتے تھے کہ مکہ میں کوئی زیادہ قیام نہ کرے، اس لیے کہ وہاں تو ارادے پر بھی پکڑ ہوتی ہے. اور کیسے حنفی امام ہو تم؟ اور حنفی امام تو بڑے امام ہو تم، اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے یہ چیزیں ایسے قبول کر لی. امام ابو حنیفہ کو کیا جواب دو گے تم؟ یہ تربیتی تھی. یہ انہوں نے فوراً بادشاہ کو بلایا. بادشاہ کو بلا کر کہا کہ بھئی یہ حرم شریف ہے، میں یہاں ٹھیک ہے برکت کی چیز ہے، لیکن ہمارے امام نے منع کیا ہے. امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی تھا. 1980 یا 81 میں ہم حج میں گئے. ہر سال حج میں جاتے تھے تو ہمارا ارادہ ہوا کہ کمرہ خرید لیں. تو میں نے دادا ابا سے مشورہ کیا. میں نے کہا ابا جانا ہوتا ہے، اب جو ہے ٹھہرنے وغیرہ کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مکان ایسا لے لیں ہم کہ وہاں جا کر ٹھہر جائیں گے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے جو مشورہ کیا تو حضرت جی نے یہی بات کہی جو امام کاسانی کی بیوی نے کہی تھی. امام ابو حنیفہ نے مکروہ لکھا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ یہی بات کہی، مجھے اب تک یاد ہے. واپس آئے، واپس آ کر دین کا کام کرتے رہے. دیکھو جوڑی ہے، فاطمہ اور امام کاسانی جوڑی ہے. خوب کام کیا، خوب کام کیا، خوب کام کیا. بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا، فاطمہ کا. تو وہاں ایک مقبرۃ الصالحین ہے شام میں، اس کا نام ہے مقبرۃ الصالحین. وہاں ان کو دفن کیا. امام کاسانی ہر جمعرات کو وہاں جاتے تھے. میں جو ہے جب زندہ تھا تجھے میں ایک رات دیتا تھا، اب تیرے مرنے کے بعد بھی تجھے رات دوں گا. دعا مانگتے تھے امام کاسانی. جب امام کاسانی کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی کے قریب دفن نہیں کیا، بلکہ ان کی بیوی کے ساتھ دفن کیا. دنیا میں ایک ہی قبر ایسی ہے میاں بیوی دونوں ساتھ مدفون ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے فاطمہ بھی اسی قبر میں، کاسانی بھی اسی قبر میں. میں نے ساتھیوں سے کہا اس کا فوٹو کھینچ لو. بڑے بڑے والے ابن تیمیہ بھی وہاں ہے، ابن قیم بھی وہاں ہے. یہ
وہاں تقی عثمانی لکھا ہے، تو وہاں تقی عثمانی لکھا کہ معروف ہے، مشہور ہے کہ وہاں جا کر جو دعا کرتا ہے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو سارے کے سارے شامی وہاں بھرے رہتے ہیں. یہ دین، علم بھی حاصل کیا، خدا کا تقوی بھی حاصل کیا اور کتابیں بھی لکھی. اس لیے آپ کا یہ ہمارا جو بسو ہے نا، بسو یہ صرف کاروبار میں آگے نہ بڑھے، کیونکہ کاروبار میں ایسا تارو شو دھندوں سے، ہم دین میں بھی آگے بڑھیں. ہماری سوچیں اچھی ہونی چاہیے، اونچی، دین کے قدر بہت اونچا سوچو، کبھی محروم نہیں بنو گے. رہے اونچ نیچ یہ تو ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عائشہ میں اونچ نیچ ہوتی تھی، ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ام سلمہ میں اونچ نیچ ہوتی تھی، لیکن حکمت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی بھائی، حکمت کے ساتھ، دادا گیری کے ساتھ نہیں، حکمت کے ساتھ زندگی گزارو. حالات آئیں گے تھوڑے بہت. اس پر ایک قصہ سناتا ہوں، حکمت کا کیا مطلب ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اور کوئی نہیں، دونوں اکیلے. تو اماں عائشہ نے کہا کہ حضرت ایک سوال کروں؟ ہاں ہاں پوچھ. یہ کہا آپ کی اتنی بیگمیں ہیں، اتنی بیویاں ہیں، سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ یہ سوال کیا حضرت عائشہ نے. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ تجھ سے. تب عائشہ اتنی خوش ہوئی، اپنا برقع لیا، اپنی چادر لی اور چادر لے کر ابھی کہاں جا رہی ہے اویش، کہاں جا رہی ہے؟ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں اویش کہتے تھے، پیار میں عائش کہتے تھے، پیار میں حمیرہ کہتے تھے، پیار میں صدیقہ کہتے تھے. صدیقہ نام نہیں تھا. پیار میں عفیفہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کبھی حمیرہ. آپ نے فرمایا اویش کہاں جا رہی، اویش کہاں جا رہی تم؟ یہ فرمایا حضرت میں سب آپ کی جو جتنی اہلیاں ہیں سب کو کہنے جا رہی ہوں کہ حضور کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا ارے فتنہ کرائے گی تو، بیٹھ بیٹھ بیٹھ، فتنہ کرائے گی، بیٹھ بیٹھ بیٹھ. حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ اور حکمت کے ساتھ زندگی گزارو. بیٹھ بیٹھ. حضرت عائشہ بیٹھ گئی. اب بیٹھی تو کہا دیکھ آج میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، لیکن شرط ہے کسی کو بتانا مت کہ میں نے تجھے ہدیہ دیا ہے. نہیں بتاؤں گی، پکی بات کر، کسی کو بتائے گی نہیں کہ میں نے تجھے ہدیہ دیا ہے. حضرت نہیں بتاؤں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کھجوریں حضرت عائشہ کو دی، لے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، لیکن کسی کو بتانا مت میں نے تجھے ہدیہ دیا. میں عائشہ نے کہا نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں. بات ختم ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ماؤں کے وہاں گئے. ہر ماں کو جا کر کہا آج میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں، لیکن کسی کو بتانا مت میں نے تجھے ہدیہ دیا ہے. ہر ماں کو مٹھی پر کھجوریں دی. ماں خوش ہو گئی. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھجوریں دی مجھ کو اور منع بھی کیا کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت. بات ختم ہو گئی. ایک ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد ساری مائیں جمع ہو گئیں اتفاق سے حضور کے کمرے میں. کوئی خاص مشورہ ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری ماؤں کو جمع کر کے مشورہ کر لیتے تھے. ساری مائیں جمع ہو گئی. جب جمع ہوئی تو آپ نے فرمایا درائر معباد، درائر کہتے ہیں سوکن کو. ارے سب ایک ساتھ جمع ہوگی، خیریت ہے؟ ہاں تو تھوڑا مسئلہ تھا، گھر کا یہ مسئلہ تھا، مشورہ ہو جائے. اب سب جمع ہوئی، جو مشورہ ہونا تھا ہو گیا. حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا حضرت ایک بات بتائیے، ہم ساری بیٹھی ہیں، آپ کو ہم میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ سب کے سامنے پوچھا. آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے جس کو کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے. ارے بسو والے سمجھے نہیں سمجھے؟ اب سب مائیں خوش ہو گئیں.
سب کو دی تھی نا. یہ حکمت. میں نے جس کو کھجوریں دی تھی اسے حضرت عائشہ بھی اپنے اعتبار سے خوش ہو گئی, حضرت میمونہ بھی خوش ہو گئی, ام سلمہ بھی خوش ہو گئی, سب خوش. اسے کہتے ہیں حکمت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, تو وصال کے بعد مائیں جمع ہوتی تھی, پرانے دن یاد کرتی تھی, ہمارے دن ایسے تھے ایسے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیار دیتے تھے, فلاں سفر میں یہ ہوا, فلاں سفر میں یہ ہوا. تو حضرت عائشہ نے سب کے سامنے کہا میرا اور حضور کا ایک راز ہے, میں بتاؤں گی نہیں. ماؤں نے کہا بتاؤ کون سا راز ہے؟ یہ کہا نہیں ایک راز ہے, حضور نے مجھے کہا تھا کہ بتانا مت. بھائی ٹھیک ہے, اس وقت کہا تھا, اب تو جو حضور کا انتقال ہو گیا, اب تو جب ماحول بدل گیا سارے کے سارے, بتاؤ. تو حضرت عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی پر کھجوریں دی تھی اور یہ کہا تھا کہ عائشہ کسی کو بتانا مت. تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی, وہ تو ہم کو بھی دی تھی. حکمت. تو بیوی کے ساتھ بھی حکمت سے رہنا پڑے گا, بچوں کے ساتھ حکمت سے رہنا پڑے گا, دادا گیری سے نہیں. فضیلتیں بتائیں, میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھیں اور ہنسیں مسکرائیں تو اللہ بھی آسمانوں پر مسکراتے ہیں. صرف میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. گھر جا کر یہ سنت پر عمل کر لینا, محبتیں بڑھے گی. یہ فضیلتیں بتائیں. میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کے, اس کے 10 انگلیاں اس کے 10 انگلیاں, تو دونوں کے انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو تو پانی دھڑ 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 کیسے نکلتا ہے, ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ فضیلتیں بتائی میاں بیوی کی زندگی گزارنے کی. کہ صرف دیکھو میاں بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے دیکھنا, ایڑی ٹیڑھی نگاہ سے نہیں. مولچم نے کدھو سے تاکوز ہو لڑائی تو جیسے ایسے آپڑی, یہ نہیں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو صبر کرے معاف کرے یہ بہت بڑی چیز ہے, کہ بہت بڑی چیز ہے. اس طریقے سے آدمی زندگی گزارے. یہ اصول بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبن ہوگی تھوڑی بہت. حضرت عائشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی تھی. حضور فرماتے تھے کہ عائشہ جب تو ناراض ہو جاتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ ناراض ہے, روٹھی ہوئی ہے. کہا عائشہ ناراض ہے, تو حضرت عائشہ جو ہے وہ آٹا گنتے گنتے یا پانی بھرتے بھرتے حضرت عائشہ کہتی کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ کہا جب آپ تو ناراض ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب ابراہیم, یا رب اسماعیل, یا رب جبریل, یا رب میکائیل, میرا نام نہیں لیتی. میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو روٹھی ہوئی ہے. اور جب تو خوش ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد, یا رب محمد, یا رب محمد. دل میں پھانس پڑتی ہے کبھی کبھی, لیکن وہ نکالنی پڑتی ہے. ناراض ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, 1 مہینے تک روٹھے رہے. حدیثوں میں آتا ہے 1 مہینے تک, 1 مہینے تک گھر میں گئے ہی نہیں. جاؤ تمہاری ہماری چھٹی. تو یہ اتار چڑھاؤ میں کس پر کہتا ہوں, آدمی یہ سمجھے کہ 100%. اگر کوئی عورت یہ کہے مجھے ایسا شوہر ملے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو, یا کوئی شوہر کہے مجھے ایسی بیگم ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو, یا کوئی پارٹنر کہے ایسا پارٹنر ملے کہ بالکل 100% ہو کے ہو, انشاءاللہ بغیر بیوی کے رہو گے, بغیر شوہر کے رہو گے, اور بغیر پارٹنر کے رہو گے. پوچھ نشتوا بھی ہوئی ہے. 1 مہینے تک ناراض رہے. قرآن میں دیکھو, حدیثوں میں دیکھو, کئی مرتبہ میں بیانات میں کہہ بھی چکا ہوں پورا قصہ. قربانیاں دی, مگر قربانیوں کے دن نہیں پھیلتا. مائیں جمع ہو گئی. ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد تشریف لاتے تھے.
اور سب ہر ماں کے یہاں تھوڑی دیر یہاں بیٹھتے، تھوڑی دیر یہاں بیٹھتے، تھوڑی دیر یہاں بیٹھتے، تھوڑی دیر یہاں بیٹھتے، یہاں بیٹھتے، پھر جہاں رات گزارنی ہوتی تھی وہاں رات گزار لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں گھر میں داخل ہوئے تو ساری مائیں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، بھئی کیسے بیٹھی ہو، کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ جو تھی یہ متکلمہ تھی، یہ بات کرتی تھی سب کی طرف سے۔ وکیل ہوتا ہے نا کوئی، اس لیے کہ سمجھدار تھی، اور سمجھداری کے بعد عربی میں ماہر تھی، بڑے اچھے اشعار پڑھتی تھی حضرت عائشہ، ان کا اشعار بہت پسند تھے۔ ابو بکر کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ جو ہے بیٹھی ہوئی اشعار گنگنا رہی تھی ابو بکر کے انتقال پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئی ہو تم لوگ، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ کیوں آئی ہو؟ تو ساری مائیں خاموش، اس کو اشارہ کر رہی، تو بول تو بول تو بول۔ تو حضرت عائشہ جو ہے چونکہ لاڈلی بھی تھی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ہم اس لیے جمع ہوئی ہے کہ ہمارا خرچہ بڑھا، خرچہ کم پڑتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، 100 درہم ملتے ہیں مہینے کے، تو ہمارا خرچہ کم پڑتا ہے تھوڑا، سمجھ گیا خرچہ۔ عورت تو مانگ سکتی ہے نا، بیوی تو مانگتی ہے، بھی خرچہ بڑھاؤ تھوڑا۔ بس اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ خاموش ہو گئے۔ اوہو، مجھ سے مال مانگا، یعنی میں اس کے لیے ہوں، خاموش ہو گئے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، صحابہ کا معمول یہ تھا، حضور جب ماؤں کے کمرے میں جاتے تھے تو صحابہ باہر کھڑے رہتے تھے، حضور نکلتے تو صحابہ ساتھ چلتے، پھر ساتھ چلتے، پھر ساتھ چلتے، پھر حضور کے ساتھ مغرب کے لیے مسجد میں آ جاتے۔ یہ ترتیب تھی۔ صحابہ نے دیکھا کہ آج تو حضور اندر گئے ہیں اور اندر بھی خاموشی ہے، اور حضور نکلے بھی نہیں، کافی دیر بھی ہو گئی، وہاں تو عصر کی نماز بہت جلدی ہو جاتی ہے نا، ہمارے یہاں دیر سے ہوتی ہے، وہاں تو بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ آج کچھ معاملہ ہے، لیکن اب یہ معاملہ کون تحقیق کرے؟ ابو بکر عمر کو کہا، بھئی آج گھر میں کچھ معاملہ ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے اور کچھ مسئلہ ہوا ہے گھر میں۔ تو یہ دونوں ایسے تھے، دونوں خسر بھی تھے، اور دونوں ایسے تھے کہ دونوں اس مسئلے کے اندر تھوڑا آگے بڑھ کر پوچھ بھی سکتے تھے بھی کیا معاملہ ہے۔ تو دونوں نے اجازت چاہی، حضرت میں ابو بکر ہوں، یہ عمر ہے، ہم اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، آؤ، لیکن محبت والا جواب نہیں، ہاں ہاں آ جاؤ آ جاؤ، ماشاء اللہ آ جاؤ، خوشی ہوئی آ جاؤ، یہ نہیں، آ جاؤ۔ لہجے کا فرق پڑتا ہے۔ یہ دونوں آئے، ماؤں نے پردہ کیا، داہنی طرف ابو بکر بیٹھے، بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بائیں طرف حضرت عمر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ یہ خاموشی کون توڑے؟ کوئی بات بڑھے تو خاموشی ٹوٹے گی نا۔ چنانچہ ابو بکر نے اشارہ کیا، تم کچھ بات کرو۔ حضور تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ یہ گھر کے حالات بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہو نا کہ ایسی بیوی ہو حور سے بھی اچھی، اور آدمی کہے ایسا شوہر ہو، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور نبی نے کیا کیا وہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ حضرت صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی تم کچھ بات چھیڑو۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں تم چھیڑو، دونوں بڑے ہیں۔ تو صدیق کتابوں میں لکھا ہے، صدیق اکبر نے بھی اپنا چہرہ نیچے کر لیا ہی تاکہ اب عمر سمجھے، حضور سمجھیں، مسئلہ نمٹانا تو پڑے گا۔ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ میں پریشان ہوا، حضور خاموش، ابو بکر خاموش، مائیں خاموش، ابھی مجلس یہ خاموشی کون توڑے؟ تو پتہ تو چلے تو ہوا کیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ میں تھوڑا سا یوں آگے بڑھا، آپ سمجھے، شاید حضور دیکھیں گے بھی کیوں آگے بڑھ رہا ہے کیا، لیکن حضور ایسے پکے کہ بالکل خاموش، بالکل ہلے نہیں۔ حضرت عمر کہتے تھے میں نے اللہ سے دعا کی، دل میں مختصر استخارے کی دعا پڑھی، اللہم اغفر لی واختر لی ودبر لی امری فإنی لا احسن التدبیر۔ یہ مختصر استخارے کی دعا ہے۔
لڑکی پسند آئی فوراً شادی کرنی ہے، مختصر استخارہ، یہ استخارہ کرو شادی کر لو. دکان پسند آئی فوراً لینی ہے، یہ دکانے کی دعا پڑھو اور فوراً لے لو مشورہ کر کے، برکتیں ملے گی. حضرت عمر نے یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لی واختر لی ودبر لی امری فإنی لا حسن التدبیر. اے اللہ تیرے نبی کا معاملہ ہے، ماؤں کا معاملہ ہے، تیرا معاملہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا میٹر ہے کہ میرے دل میں کچھ ڈال. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں ایک بات آئی، میری اور میری بیوی کی لڑائی کی بات آ گئی میرے دل میں. حضرت عمر کی بیوی یعنی حضرت حفصہ کی ماں اور حضرت عمر، ان دونوں میں بھی ایک رات پہلے لڑائی ہوئی تھی گھر میں. تو آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت، اب حضرت عمر بات کر رہے ہیں، حضرت گزشتہ رات یہ حفصہ کی ماں کی اور میری لڑائی ہو گئی. حضرت حفصہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، روزانہ تہجد میں اٹھتا تھا تو حفصہ کی ماں جو ام حفصہ جو ہے یہ میرے لیے مصلی بچھا دیتی تھی، خوشبو رکھ دیتی تھی، پانی بھر دیتی تھی، مسواک رکھ دیتی تھی، سب خدمتیں کرتی تھی. گزشتہ رات میں جب اٹھا تہجد کے لیے تو نہ مصلی ہے، نہ پانی ہے، نہ عطر ہے، نہ کچھ بھی نہیں، اور سوئی ہوئی ہے. تو میں نے اس سے جا کر پوچھا بھی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو حضرت اس نے مجھے تہجد میں شیرنی کی طرح جواب دیا. اور حضرت آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، حضرت عمر کہتے ہیں، یہ سب سن رہے ہیں، ابو بکر بھی سن رہے ہیں، حضور بھی سن رہے ہیں، مائیں بھی سن رہے ہیں. حضرت برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، ہم مکہ مکرمہ میں تھے نا تو ہماری عورتیں ہماری بہت خدمت کرتی تھیں، لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے اور ہماری عورتوں نے انصار کی عورتوں کو دیکھا تو یہاں آ کر شیرنیاں بن گئی ہیں. تو میں نے میری بیوی سے پوچھا، بھائی آج جو ہے خدمت نہیں، آج شیرنی کی طرح جواب دے رہی ہے تو، طبیعت کیسی ہے تیری؟ یہ فرمایا طبیعت اچھی ہے. طبیعت اچھی ہے تو پھر مصلی کیوں نہیں بچھایا؟ تو اس نے کہا میرا خرچہ بڑھاؤ. جب حضور نے یہ سنا میرا خرچہ بڑھاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس دیے، ارے یہ بھی خرچہ بڑھانے جمع ہوئی ہے سب. ظہر الامر، روایتوں کے ظہر الامر، معاملہ کھل کے آ گیا سامنے، یہ بھی سب خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی ہیں، خرچہ بڑھاؤ. اب جب بات سامنے آ گئی تو صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کو دھپ ماری، حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو دھپ ماری اور یہ فرمایا خبردار حضور سے کبھی مال مت مانگنا، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو ہم سے مانگنا، نبی سے مت مانگنا. یہ کہہ کر حضور نے خود صلح کروائی. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. قواریر عورتوں کو قواریر کہتے تھے حضور. قواریر کا کیا مطلب ہے بتاؤ؟ یہ عطر کے کنٹر ہوتے ہیں نا، خوبصورت کنٹر، اسے قواریر کہتے ہیں. بھئی یہ قواریر ہے، چھوڑو میٹر کو، بات ختم ہو گئی. اس قصے کے ٹھیک 2 سال کے بعد مال آنے لگا، بحرین کا مال آ گیا، یہاں کا مال آ گیا، کھجوریں آئیں. تو ماؤں نے آپس میں مشورہ کیا، اس وقت تو مال تھا نہیں، اب تو مال کافی آ رہا ہے تو حضور سے مال نہیں مانگنا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کہنا ہے کبھی فاقے کب تک برداشت کریں ہم. اور سب نے مشورے میں، عورتیں مشورے میں تو ماہر ہوتی ہے نا، سب ماؤں نے مل کر مشورہ کیا، جس ماں کے پاس بھی حضور آویں تو تھوڑا تھوڑا کان میں ڈالو، فاقہ فاقہ فاقہ، سمجھ گئے؟ ہر ماں. اور جب جس تاریخ میں ہمیں جمع ہونا ہے ہم سب جمع ہوں گے، پھر وہ فاقے والا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مشورہ کیا آپس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماں کے پاس جاتے تھے تو ہر ماں کیا کہتی تھی؟ اللہ کاڑو ڈھیگڑو مارا موت شکم لو بھائی. کسی نے فاقے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. بھئی میں کیوں کہوں، وہ کہے گی، میں کیوں کہوں، وہ کہے گی، وہ میں کیوں کہوں، وہ کہے گی. حضرت عائشہ پوچھتی بھی تھی، ارے بھئی تم سب کہہ رہی ہو نا فاقہ 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 کہہ رہی ہو، تو جواب کیا دیتی تھی؟ نہ تو نہیں کہتی تھی، نہ کہے تو جھوٹ ہوگا، کہتے تھے خیر خیر خیر، یہ خیر خیر ہے خیر ہے. تو ماں حضرت عائشہ کو پوچھتی تھی، ارے تو بھی کہتی کہ نہیں کہتی؟ فاقہ فاقہ آپ بھی کہتی ہو. حضرت عائشہ بھی کہتی تھی خیر. یعنی یہ اندر چھپ رہا تھا معاملہ،
کسی نے حضور سے نہیں کہا، تاریخ آ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب بیٹھی ہے، سبحان تیری قدرت ہے، آج کیا ہوا، آج کیوں آئی ہو؟ تم عائشہ نے آگے بڑھ چڑھ کر کہا کہ حضرت ہمیں دینار نہیں چاہیے، ہمیں درہم نہیں چاہیے، ہمیں کوئی مال و منال نہیں چاہیے، صرف اتنا بتا دو کہ ہم جوان ہیں اور قریش کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے گھروں میں یہ فاقہ کب تک رہے گا؟ ہمیں قورمے نہیں کھانے، ہمیں بریانیاں نہیں کھانی، یہ فاقہ کب دور ہوگا؟ اس پر حضور نے جواب دیا، یہ فاقہ یہ نبیوں کا مہمان ہے اور دین کے خاطر تم قربانیاں دے رہی ہو، کیا تم نبیوں کے مہمان کو گھر سے نکالنا چاہتی ہو؟ چلو میری تمہاری 1 مہینے تک کے لیے جدائی۔ یہ ہوا، حضور کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے ہر ماں نے کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے پاؤں پکڑا، کسی نے دامن پکڑا، حضرت معاف کرو، حضرت معاف کرو۔ حضور نے ایک نہیں سنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این رباح، این رباح، رباح غلام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، این رباح، رباح کہاں ہے؟ آ جاؤ۔ چنانچہ رباح کو لے کر مشربہ ام ابراہیم میں چلے گئے۔ 3 کلومیٹر ہے یہاں مسجد نبوی سے مشربہ ام ابراہیم۔ جب مدینہ کا ہمارا قیام ہوتا ہے تو ہمارے جو ساتھی ہماری خدمت کرتے ہیں، روزانہ ہم تو فجر کی نماز کے بعد مشربہ ام ابراہیم میں لے جاتے ہیں، اور وہاں سے ہم وہاں کا پھول خریدتے ہیں۔ وہ دکاندار کا نام بھی یونس ہے اور میرا نام بھی یونس، وہ انتظار کرتا ہے، تو میں ان کا کہتا تھا مشربہ ام ابراہیم یہاں تھا، حضور وہاں چلے گئے۔ ہر نماز میں وہاں سے حضور پیدل آتے تھے، وہاں چلے جاتے تھے 1 مہینے تک۔ ابو بکر کو پتہ چلا، سارے مدینہ میں اعلان ہو گیا، ماؤں کو طلاق ہو گئی، ماؤں کو طلاق ہو گئی، ماؤں کو طلاق ہو گئی، ماؤں کو طلاق ہو گئی۔ ابو بکر نے رونا شروع کیا، ماؤں نے رونا شروع کیا، آسمان خاموش، وحی بند، وحی آتی تھی، اس سلسلے میں کچھ نہیں۔ عمر جو ہے دوسری بیوی تھی ان کی، وہاں گئے ہوئے تھے، ان کا پارٹنر گیا، عمر کچھ سنا؟ گنا ساری ماؤں کو طلاق ہو گئی ہے، جلدی مدینہ آؤ۔ دھمال ہو گئی، مدینہ میں حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے میں مدینہ میں آیا، مسجد نبوی میں لوگ رو رہے تھے، عربی کیوں رو رہے ہو تم؟ سب ماؤں کو طلاق ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو بکر کے پاس گئے، یہ رو رہے تھے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ سب کو طلاق ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا تم نے تحقیق کی عائشہ سے؟ نے تحقیق تو نہیں کی، خاموش ہو جاؤ۔ بغیر تحقیق کے رونا بزدلی ہے، تحقیق کرو بات کیا صحیح ہے۔ میں جاتا ہوں حفصہ کے پاس، سیدھا حضرت حفصہ کے پاس آئے، بیٹی ہم سن رہے ہیں تم سب کو طلاق ہو گئی۔ حضرت حفصہ نے کہا طلاق تو نہیں ہوئی، معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ فاقے کب تک رہیں گے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، فوراً دھپ ماری، اور حفصہ میں شروع سے تجھے کہہ رہا تھا کہ اس مسئلے میں عائشہ کے پیچھے مت چلنا، عائشہ لاڈلی ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، تیرا مقام نہیں ہے جو عائشہ کا مقام ہے۔ عائشہ کا مقام آسمان والوں کی یہاں بہت زیادہ ہے، مدینہ والوں کی یہاں بہت زیادہ ہے۔ عائشہ بیمار ہوتی ہے تو فرشتے آ کر عیادت کرتے ہیں، تو بیمار ہوتی ہے تو کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ اس کے لحاظ میں قرآن بہت اترا ہے، تیرے لحاظ میں اتنا قرآن نہیں اترا۔ میں شروع سے کہتا تھا کہ عائشہ لاڈلی کے پیچھے مت چلنا، لیکن تم چل لے گئی اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ فرمایا مشربہ ام ابراہیم میں۔ حل ماہ احد، کیا ان کے ساتھ کوئی ہے؟ نے فرمایا کہ ہاں ربا ہے۔ حضرت عمر کہتے سیدھا میں وہاں گیا، گرمی کے دن تھے، اور وہاں جا کر میں نے ربا سے کہا کہ کہو میں تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے اندر سے کیا کہا؟ نہیں، آنے کی اجازت نہیں۔ یہ کوئی ٹینشن، نبی کہہ دے کہ آنے کی اجازت نہیں ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پاگل ہو گیا، میں نے کہا اگر اس حال میں مر گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ گھر پر آیا، گھر پر آ کر تلوار لی اور تلوار لے کر آیا اور زور سے کہا اے اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کی محبت میں آیا ہوں، حفصہ کی محبت میں نہیں آیا ہوں، آپ مجھے حکم دے دیں حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔
آپ کی محبت میں آیا، حفصہ کی محبت میں نہیں آیا۔ اب مجھے حکم دے دیں بس کہ حفصہ کا سر کاٹ کے لاؤ، میں سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ حضور نے جب یہ سنا تو حضور نرم ہو گئی۔ حضور نے کہا کہ اہلاً و سہلاً، آ جاؤ۔ داخل کیا، بیٹھے۔ حضور لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر خود کہتے تھے کہ صرف لنگی پہنی تھی، گرمی کے دن تھے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ بیٹھتی حضرت عمر نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے یہاں کھانا بھی نہیں، آپ کے یہاں پینا بھی نہیں، یہ مختصر سا مٹکا ہے۔ یہود نصارہ کے کتنے اچھے بنگلے ہیں۔ حضور بیٹھ گئے غصے میں، اور انی رأیت آثار الحصیر علی ظہری، میں نے جو ہے یہ جو چٹائی تھی اس کے نشانات حضور کے پیٹھ پر دیکھے۔ حضور نے کہا عمر تو بھی مال کے چکر میں پڑ گیا، اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ 1 مہینے تک حضور ناراض رہے۔ ہر نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے اور مائیں پردے سے دیکھتی تھی کہ شاید ہماری طرف دیکھیں، نہیں، نیچا منہ کر کے آتے تھے، نیچا منہ کر کے چلے جاتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی۔ 1 مہینے کے بعد یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اسے اختیار والی آیت کہتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، اختیار دے دو عورتوں کو، تمہاری بیویوں کو۔ یہ آیت لے کر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ نے کہا مہلاً یا رسول اللہ، مہلاً یا رسول اللہ، ٹھہریے مت آئیے، آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو 1 دن باقی ہے، 29 دن ہوئے۔ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک میری تمہاری جدائی، ابھی تو 1 دن باقی ہے، 1 دن پہلے کیسے آ گئے آپ؟ تو حضور نے ہنستے ہوئے جواب دیا عائشہ کبھی کبھی 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے، کبھی کبھی چاند 29 دن کا بھی ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے۔ حضور نے وہاں کہا کہ عائشہ کبھی 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ اور پھر کہا میں قرآن کی ایک آیت لے کر آیا ہوں، جواب دینے میں جلدی مت کرنا، آیت تو سنائیے۔ یہ کہا جواب دینے میں جلدی مت کرنا، ماں باپ سے پوچھنا، کیونکہ آیت تو سنائیے، دیکھ تو جوان ہے، تجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، علم کے لیے عمر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجربے کے لیے عمر کی ضرورت ہے۔ جواب دینے میں جلدی مت کرنا، تیری زبان سے جو نکلے گا وہ عرش پر لکھ دیا جائے گا، تو جو کہے گی وہ لکھ دیا جائے گا۔ آسمانوں سے آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا جواب تو دیجئے۔ حضور نے روتے ہوئے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، دوسروں کے ساتھ نکاح کر لو اور مال و منال میں زندگی گزارو، اور اگر اللہ اس کا رسول چاہیے اسی طریقے سے تمہیں قربانی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا انی احب اللہ و رسولہ، انی احب اللہ و رسولہ، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا تو نے بہت اچھا جواب دیا، عرش پر لکھ دیا گیا، عرش پر لکھ دیا گیا۔ دوسرے ماؤں کے پاس حضور آئے، پیچھے سے حضرت عائشہ دوڑی دوڑی آئی اور یہ فرمایا دیکھیے یہ مائیں پوچھیں گی کہ عائشہ کا کیا جواب ہے، میرا جواب مت بتانا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا جواب ضرور بتاؤں گا کہ عائشہ نے یہ جواب دیا ہے۔ ہر ماں نے جواب دیا احب اللہ و رسولہ، احب اللہ و رسولہ، احب اللہ و رسولہ، تب جا کر یہ میٹر ختم ہوا۔ یہ قصہ پورا کئی سالوں کے بعد میں نے سنایا ہے یار، یہ ذہن میں رکھنا کہ اونچ نیچ ہوتی ہے، آدمی برداشت کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور دینی زندگی گزارو۔ دیکھو ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے،
خالی بسوں کی تقدیر نہیں، ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے۔ اس وقت میں اللہ کو اپنا لو، اپناؤ گے انشاءاللہ۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس لیے اپنے بسوں کو دینی چمن بناؤ، دینی چمن، دینی گلشن۔ دنیا میں مشہور ہو کہ بہت اچھے مرد و عورتیں دیکھنی ہو تو تم جو ہے بسوں چلے جاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی دعوت کے کام میں بھی نقل و حرکت کرے، گھر میں دین کا ماحول بنائے۔ اور آج آپ لوگوں کو میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح بسوں والو یار، ایک ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے؟ روزانہ ماؤں بہنوں کو بھی دیتا ہوں اور آپ کو بھی دیتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ سورہ اخلاص کا مطلب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 100 مرتبہ روزانہ پڑھو، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھیں گے کتنے محل تیار ہوں گے بھائی؟ 10۔ اب آپ کے دل میں یہ آئے گا کہ مولوی صاحب روزانہ 10 بنگلے تیار ہوں گے جنت میں، تو اب کیا کریں گے اتنے بنگلے؟ آپ ٹینشن مت لو، وہاں ہم سب جمع ہوں گے تو انشاءاللہ وہیں پر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے۔ یہ میرا وظیفہ ہے، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہاں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، 4 نام ہیں اس کے۔ کتنے نام ہیں بھائی؟ 4۔ یہ میرے وظیفے کے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ پڑھنا شروع کرو، شادیاں نہیں ہوتی بچیوں کی، اس کے بعد دعا مانگو۔ مسئلے ہیں آپ کے گھریلو، اس کے بعد دعا مانگو، اور اسے روزانہ کو اپنا معمول بناؤ، بنا لو گے انشاءاللہ۔ اور یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب پورے بسوں والوں کو تو دے نہیں سکتا، میں امام صاحب کو دے دیتا ہوں، یہ لو، یہ ہدیہ آپ کو، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یادگار رہے گی یہ آپ کو۔ تو فقیر یہاں کب آئے گا؟ پتہ نہیں کب آیا تھا، بہت پہلے آیا تھا، اور اتنا مجھے یاد ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا قصہ بیان کیا تھا، یہ مجھے یاد ہے جی، باقی تو مجھے کچھ یاد رہتا نہیں۔ اس لیے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ۔ اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں نا، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے۔ اگر ہر لقمے پر پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہ بھی تو ہے نا۔ اس لیے آپ 1 مرتبہ پڑھ لو، جب شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ ایک ساتھ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 15 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 10 مرتبہ پڑھ لیا۔ اور آسان یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو تو 100 ہو گیا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا آپ بتاؤ، اللہ کے راستے میں کون جائے گا؟ یہاں سے جماعتیں تو نکلتی ہوگی، چلی کی، 3 چلی کی، اب تو 3 چلوں کی آوازیں لگ رہی ہیں الحمدللہ۔ جلدی جلدی نام لکھاؤ، پھر ہم دعا کر لیں۔ پانی ہے؟ بتاؤ، کوئی ہے ذمہ دار ساتھی ہمارا جو نام لکھے؟ جی 15 تاریخ سے جماعت تیار ہے۔ واہ واہ، 15 کون سی ہے؟ نومبر؟ واہ واہ، کہاں جا رہی ہے؟ کرناٹک جا رہی ہے۔ جو ساتھی آتے تو نام لکھوائے، تو ساتھی جانے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محسن بھائی تو دوسرے جو ساتھی آ جائے وہ بھی کھڑے ہو جائے۔ کیا نام آپ کا؟ اسماعیل رومال دے۔ اویس بھائی، ماشاء اللہ۔ اور بولو؟ یاسین بھائی، یاسین بھائی۔ اور بولو؟ کیا نام؟ ادریس بھائی، ماشاء اللہ۔ اور بولو؟ اچھے لوگ ہیں بسوں والے، ماشاء اللہ اچھے ہیں، یہاں کی زمین اچھی ہے۔ وہ تو ہم چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے یہاں، لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے ہیں۔ ساری دنیا میں جاتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے، گاؤں میں داخل ہوتی اچھا گاؤں ہے آپ کا، بھلائی والا گاؤں ہے، خیر خیرات والا گاؤں ہے۔ اب تھوڑی بہت جو ہے وہ تو کبے تو ہر جگہ کالے ہوتے ہیں نا بھائی، دنیا میں جہاں جاؤ کبے تو کالے ہی ملیں گے آپ کو، لیکن خیر غالب ہے،
اب میں کہتا ہوں خیر کو اور غالب کرو. اور بتاؤ کون تیار ہے؟ چاہے نیت کرو کہ نکلیں گے انشاءاللہ. اور ایک نصیحت کرتا ہوں، سودی کاروبار مت کرنا. مجھے تھوڑی سی بو آ رہی ہے بسوں میں سود کی، ایسی بو آ جاتی ہے. کوئی اندر اندر کرتا ہے، کون کرتا ہے ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم تو کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہے کون کون ہے. لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو ہے تھوڑا کھانا، زیادہ مالدار نہیں بننا ہے. آج کل آدمی مالدار بننے کے لیے قرض دار بنتا ہے، مالدار بننے کے لیے قرض دار. ایسا کیوں کرنا؟ کتنا کھانا ہے اپنے کو، اور مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ اب تو جو ہے قناعت والی زندگی گزارو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں قناعت کرو، اس میں حلال طریقے سے بڑھاؤ. آپ کو بڑھانا ہی ہے، حلال طریقے سے بڑھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے سے برکت دے گا اور بغیر سود کے برکت نہیں دے گا، یہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. بلکہ بغیر سود کے جو آئے گا اس میں برکت ہے. اس لیے سودی کاروبار کے پیچھے زیادہ مت پڑو. اگر ہے تو اللہ تعالیٰ سے چپ کے معافی مانگ لو کہ اللہ پاک ہونی کو پٹی، وہ چادر کو لپٹو جو ہے، تاکہ تمہاری اولاد جو ہے وہ گناہوں میں نہ جاوے. آپ تو کر کے چلے جاؤ گے، بعد میں اولاد جو ہے وہ گناہوں میں چلتی ہے. اس سے بچو گے انشاءاللہ. اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. آنکھوں کا گناہ کی وجہ سے آدمی کلمے سے محروم ہو جاتا ہے انتقال کے وقت میں. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ جو یوٹیوب کے گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ یوٹیوب کے گناہ یہ جو تنہائی کے گناہ ہے. تنہائی کے گناہ اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں. یعنی گویا کہ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے. اور 3 نصیحتیں کرتا ہوں. سلف صالحین 3 نصیحتیں کرتے تھے. بسو والو آپ کو بھی 3 نصیحتیں. یعلم سرکم، وہ اللہ تمہارے اندر کو بھی جانتا ہے. وجہرکم، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون، تم جو کرتے ہو اس کو پتہ ہے. اور چوتھا وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. گناہ کرنے کا جب بھی ارادہ ہو تو دل میں صرف اتنا لے آنا ہے کہ اللہ جوڑوں سے، اللہ دیکھ رہا ہے. گناہ سے بچ جائے گا آدمی. اور ہو گیا گناہ. گناہ کی مثال ہے جراثیم کی، اور نیکیوں کی مثال ہے اینٹی بائیوٹک کی. گناہ ہو گیا، اینٹی بائیوٹک لے لو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو. تو یہ اینٹی بائیوٹک بڑی زبردست ہے، یہ گناہ کو ختم کر دے گی. جب گناہ ہو گیا معافی مانگ لو، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مایوسی رام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے. کرو گے بھائی سورہ اخلاص پڑھو، یہ ٹاپ اینٹی بائیوٹک ہے. اس سے بڑی اینٹی بائیوٹک کوئی نہیں. سورہ اخلاص، اس سے بڑے مینا میں بھی بیمار ہوا تو میں نے ساتھیوں سے کہا بھی کوئی ڈاکٹر ہو تو بولا، تو ڈاکٹر شریف ہے وہاں، یہ بادشاہ کے ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھے. تو میں نے انہوں نے کہا ڈاکٹر شریف آپ کے پڑوس میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ارے بھی بولا ملاقات ہو جائے گی. ڈاکٹر شریف آئے، ملاقات ہوئی. ہوا کیا ہوا شیخ؟ میں نے کہا بھائی بہت سردی، نزلہ، زکام بہت. انہوں نے دیکھا طیب میں ابھی گولی لے کے آتا ہوں. وہ گئے اور 1 گولی لائے. کتنی؟ 1. مولانا یہ پی لو. خود انہوں نے پانی لے کر دیا، اب اسے پی لو. اب یہ بیماری آپ کو 1 سال تک نہیں ہوگی، یہ انہوں نے کہا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 1 گولی؟ بولے ہاں. میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں، صبح یہ کھاؤ، شام کو یہ کھاؤ، 5 کے کھاؤ، بعد میں ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے نا سر. تو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی گولی ہے، یہ گولی میں دیتا ہوں اس کو. اس کی اجازت ہم لا نہیں سکتے، یہاں بادشاہوں کا معاملہ ہے، لیکن اس کی اجازت سے میں حج کے بہانے لے کر آیا ہوں. حاجیوں میں کم لگ جائے گی، آپ بھی حاجی ہو. یہ بولے ٹاپ اینٹی بائیوٹک ہے. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک ہی گولی لیتے ہیں، ہم ایک ہی گولی دیتے ہیں، ان کا چلتا رہتا ہے. تو یہ سورہ اخلاص جو ہے نا، یہ ٹاپ اینٹی بائیوٹک ہے، اس لیے اسے پڑھتے رہو. وہ جتنا چھوٹے چھوٹے جراثیم وہ دھلتے جائیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما،
پورے بسوں والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، بسوں کے ایک ایک گھر کو تو قبول فرما، ایک ایک گاؤں ایک ایک کھیت کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اس گاؤں میں آنا ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما، اس گاؤں سے رخصت ہونے میں بھی خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کا معاملہ فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں اور غیر شادی شدہ ہے، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں بسوں میں جمع کیا ہے اور اس علاقے میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر ہمارا نام آپ نے شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں جمع ہوئی ہیں اور جتنے بھائی جمع ہوئے ہیں، ان سب کے لیے تو ڈھیروں خوشیوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے مولا کریم ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، ہمارے دلوں میں تیری محبت کی کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ بسوں کو بھی قبول فرما، اور بسوں کے قرب و جوار میں جو بستیاں ہیں ان کو بھی قبول فرما، پورے مومن برادری کو قبول فرما، پورے گجرات کو قبول فرما۔
اور اقوام عالم کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دیکھو، میں بیمار آدمی ہوں، مسافہ نہیں کر سکتا، میں آپ کو سلام کروں گا، آپ سلام کا جواب دے دو، اور ابھی آپ کو ایک دعا پڑھا لیتا ہوں، وہ دعا پڑھ لو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے جو بھی یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ سورہ ابراہیم کی دعا ہے، میں جو بھی کتاب لکھتا ہوں اس میں یہ دعا ہائی لائٹ کر کے ڈال دیتا ہوں۔ واٹس ایپ کے سبقوں میں بھی کئی مرتبہ میں نے امیجز بنا کر بھیجا ہے، اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرو، اور سورہ اخلاص سے دوستی کر لو، سمجھ گئے؟ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔